السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست کے ساتھ میں اور جناب محسن ممتاز ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم انتہائی اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص احکامات قرآن مجید میں نازل فرمائے۔ محسن صاحب، ہم پچھلی نشست میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کو زیر بحث لا رہے تھے، گفتگو کی کہ یہ آخری دفاعی جنگ تھی اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کو زیر کرنے سے، ان کے مکمل خاتمے سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے اور وہ دوبارہ مدینے حملہ کرنے کے لیے نہیں آ سکے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد، اس مایوسی کے بعد کفار، منافقین اور یہود کی اگلی کیا کارروائی تھی، کیا سازشیں انہوں نے کی مسلمانوں کی اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ بنو نذیر یہاں سے نکال دیے گئے مدینے سے اور وہ خیبر کے مقام پر چلے گئے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے اپنے ساتھ قریش کو ساتھ ملایا ہے، منافقین کو ساتھ ملایا ہے، اور انہوں نے پورے عرب کو مدینے پر چڑھا لانے کی جو سازش کی ہے اس کو مسلمانوں نے بڑی خوبصورتی سے، بڑی جوان مردی سے اور ایمان کی پختگی سے سر کیا ہے، جواب دیا ہے۔ اب جو اہل کفر ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اس سے اگلا اب ان کا ٹارگٹ یہ بنا ہے، بنو نذیر نے اپنے ساتھ منافقین جو مدینہ میں ان کو ساتھ ملایا، منافقین اور ان کی عورتیں، کہ کسی طریقے سے اب مسلمانوں کی کردار کشی کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اخلاقی طور پر ان کو پورے عرب میں برا بنا کر پیش کیا جائے، تاکہ دعوت ہم ختم تو نہیں کر سکے، اس طرح ہم اس کو بے اثر کر دیں، لوگوں کے دلوں سے اس کا اثر ختم کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وہ مسلمان عورتوں پر مختلف نازیبا اشعار کہہ رہے ہیں، نازیبا گفتگو کر رہے ہیں اور ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں، ایسی فضا بنا رہے ہیں مدینے کے اندر کہ جس سے پورے مدینے کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اس سے پہلے یہ تھا کہ مرد ہوں، مسلمان عورتیں ہوں، وہ آپس میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، گفتگو بھی ہو جاتی ہے، مساجد میں بھی آ رہے ہیں، بازاروں میں بھی عام جیسے روٹین ہوتی ہے ویسے آ جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت منافقین نے اپنا یہ کردار ادا کیا کہ وہ مسلمان عورتوں کو چھیڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، ان پر اشعار کس رہے ہیں، اور مثال کے طور پر کوئی خاتون جا رہی ہے تو اس کا نام لے کر کوئی بات کہی تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ مسلمان عورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے کہا بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ تو کسی لونڈی کی بات کر رہے تھے ہم۔ اچھا، اس طریقے سے وہ بہانہ بازی کر کے جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، زود و کوب کر رہے ہیں مسلمان عورتوں کو۔ اس ماحول کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ایک عمومی حکم بیان فرما چکے ہیں کہ مسلمان مرد ہوں، عورتیں ہوں، جب آپس میں وہ آمنا سامنا ہو تو وہ آداب بتا دیے، کیسے آداب انہوں نے بجا لانے ہیں، وہ آیات ہیں عمومی طور پر، اصولی طور پر۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نئے احکام آئے ہیں تو وہ اس پس منظر میں آئے ہیں، اس پس منظر میں آئے ہیں، اور ان آیات کے الفاظ سے ہی واضح ہے کہ وہ کسی ایک ایسی ایمرجنسی سچویشن کے لیے، ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اب ایک خصوصی احکام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ احزاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں کہ وہ عورتوں کو جو ہے وہ چھیڑ رہے ہیں، چھیڑ خانی کر رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، اور نام لے کر وہ باتیں کر رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو لونڈی تھی، یہ فلاں تھی، اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ ہمارے ہاں عموماً اس کو عام حکم ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن جب یہ عام حکم ہے تو وہ سورہ نور کے جو احکام ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے یعنی یا وہ منسوخ کہیں اور اس کو ناسخ کہیں کہ وہ آیات جو ہیں وہ اب منسوخ ہو گئی ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں، تو یہ اکٹھی تو نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر حکم ہی الگ ہے
اور یہاں پر وہ عمومی ہے اور یہ خصوصی، یہ خاص حکم ہے، اور اس کے الفاظ سے ہی ہم دیکھ لیں گے کیا ہے جی۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں کے گھونگھٹ لٹکا کر نکلیں۔ یہ اس بات کے قرین ہے کہ ان کا امتیاز ہو جائے، پہلے معلوم نہیں ہو رہا، معاشرے میں ساری ایک جیسی رہ رہی ہیں، تو یہ ایک نشانی کے لیے کہ اب ان کے پاس بہانہ کوئی نہ رہے، بس انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اس کی علت بیان ہو گئی کہ ایذا نہ دی جائے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ کون سی عورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، یہ مسلسل آیت چل رہی ہے، اور جو مدینے میں سنسنی پھیلانے والے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں ان پر اکسا دیں گے، یعنی چڑھا دیں گے۔ یعنی اس اقدام کے بعد بھی اگر وہ باز نہیں آتے، یعنی یہ احکام جو خاص طور پر ہنگامی صورتحال کھڑی کی ہے منافقین نے، ان کے لیے دی گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ ان مسلمان عورتوں کی پاکیزگی کو خراب کرنے اور ان پر تانے کسنے کے سے باز نہیں آتے، تو پھر ہم تمہیں ان پر اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ رہنے کا بہت ہی کم موقع پائیں گے، نکال دیے جائیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جنہیں ملیں گے، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ پھر قتل کر دیے جائیں گے، یہ ان کی آخری سزا ہوگی۔ یہاں پر وہ تہمت لگا رہے ہیں، زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے۔ سیرت میں وہ جتنے وہ خواتین پر تہمت کے واقعات ملتے ہیں وہ اسی دور کے ہیں، غزوہ احزاب کے بعد، بنو قریظہ کے بعد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت دلخراش واقعہ بھی پیش آیا ہے ان منافقین کی طرف سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف انہوں نے زنا کی نسبت کی اور انتہائی گھٹیا اور بیہودہ باتیں کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے، وہ حالات خراب کیے گئے ہیں اور آپ کو پریشان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل ٹارگٹ اللہ کے رسول اور آپ کا خاندان ہے، آپ کے گھر والے ہیں، اور ان پر تہمت لگائی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں پھر یہ احکام بیان کیے کہ جو شخص بھی کسی ایماندار عورت، پاکیزہ عورت پر کوئی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لائے اور اس کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ سورہ نور میں جو شروع میں ہی احکام بیان ہوئے ہیں وہ اس متعلق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ برات کا اعلان کیا۔ قرآن مجید میں 11 آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج جو ہیں، خصوصاً سیدہ عائشہ، وہ کس قدر کرب کی سچویشن سے، حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ اسی کے ساتھ ہم سیرت کے اندر واقعات دیکھتے ہیں کہ یہ تہمت کے ساتھ کچھ انہوں نے منافقین خواتین نے اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج کے درمیان کچھ معاملات خراب کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جی، یہ واقعات آتے ہیں، ان میں منافق مرد تو پیش تھے ہی، منافقین کی عورتیں جو تھیں وہ اپنا کام سر انجام دے رہی تھیں۔ ان کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے دلوں میں مختلف وسوسے ڈال رہے ہیں۔ اچھا، ظاہر انسان ہے، وہ جب مسلسل ایک بات ایک بندہ کر رہا ہے تو دل میں کوئی خیال پیدا ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ اس قدر غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی تو یہ شان نہیں ہے، جیسے بہانہ بنا کر اور باتیں بنا کر عورتیں کرتی ہیں، وہ ان کے پاس جا کر اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں تو آپ تو شاہانہ زندگی ہونی چاہیے تھی، آپ کسی سردار کی بیوی ہوتی تو کس قدر آپ شاہانہ زندگی گزارتی، لیکن اب یہاں پر آپ کو غربت سہنی پڑ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ازواج میں سے کسی نے کوئی مطالبہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ مال و متاع کا، کسی چیز کا کوئی ڈیمانڈ کر دی، جیسے بیویاں کرتی ہیں۔ یعنی اس وقت وہ آیا بھی تھا نا، مال غنیمت آیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کر دی ہو۔ ٹھیک ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایلا کر لیا۔ ایلا یہ ہے کہ 1 مہینے تک آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اچھا، وہ کسی بالا خانے میں آپ نے اب مہینہ گزارنا شروع کیا ہے، 1 مہینہ۔ 29 دن جب مکمل ہوئے تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے وہ اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، 29 کا ہوتا ہے اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ 29 ہی کا مہینہ۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اپنے نبی کی طرف جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں، سورہ احزاب ہی میں ہے 28 اور 29 نمبر۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں کی طالب ہو تو آؤ، میں تمہیں دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والیوں کے لیے ایک بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیات اب اس پس منظر میں نازل ہوئی، جیسے ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے کہ وہ پردے کے کچھ خاص احکام تھے، اب اسی طریقے سے یہ جو آیات ہیں یہ اسی کے ساتھ ہی اسی پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اور یہ آیات جب نازل ہوئیں تو آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ تمہارا کیا ارادہ ہے، اور میں تم پر یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ابھی مجھے کہو، بلکہ تم اپنے گھر والوں سے مشورہ کرو اور جیسے تم چاہتی ہو وہ کر لو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کرتی ہوں۔ یہ بات آپ نے سیدہ عائشہ سے سنی۔ یہی جواب آپ نے جب باقی ازواج سے پوچھا تو سیم جواب، ایک ہی جواب سب ازواج نے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، چونکہ اب نبی کی بیویاں ہیں تو عام عورتوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہیں۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم لہجے میں نرمی نہ اختیار کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے، اور بات معروف کے مطابق کہو۔ یعنی کوئی عورت تمہارے پاس ایسی کوئی باتیں لے کر آتی ہے تو ذرا سخت لہجہ اختیار کرو، اب آگے سے جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کا جواب ایسے دینا ہے سخت لہجہ اختیار کر کے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ معروف ہی کہنا ہے، کوئی ایسی بدتمیزی کی بات نہیں کہہ دینی، بلکہ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کی اب اس طرح تربیت فرما رہا ہے، اور حالات کے مطابق یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ محسن صاحب، اسی دور میں ایک اور بہت اہم واقعہ جس پر منافقین نے بہت زیادہ مسئلہ کھڑا کیا اور رسول اللہ کو کافی تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش کی، اور ہمیں قرآن مجید سے معلوم بھی ہوتا ہے، وہ ہے آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی سے آپ کا نکاح فرمانا۔ تو میں چاہوں گا آپ اس کی تفصیل ہمیں بتائیں کہ اس میں منافقین کا کیا طریقہ رہا اور انہوں نے کس طرح۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نکاح فرمایا تھا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو ایک غلام زید بن حارثہ نامی ایک غلام دیا تھا۔ آپ نے اس کو باصلاحیت پایا اور بڑا ہنرمند پایا تو اس کو آزاد کر کر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ عام رواج تھا عرب میں، تو وہ زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کے نام سے جانا جانے لگا۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے لحاظ سے اور یہ جو عرب کے اندر یہ ماحول تھا کہ ذات اور برادری کی جو ہے وہ اونچ نیچ دیکھتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے زید بن حارثہ جو غلام تھے اور آزاد ہوئے تھے، ان کا نکاح قریشی جو خاتون ہیں حضرت زینب بنت جہش سے کر دیا۔ رسول اللہ کی پھوپھی ذات بھی ہیں اور اونچے خاندان کی ہیں،
تو زید بن محمد یعنی زید بن حارثہ کا نکاح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے کر دی۔ اب وہ جو کہ قریشی ہیں اور یہ غلام ہیں، تو اب یہ نباہ نہیں ہو پا رہا، ذہنی تفاوت ہے اور وہ ان کے ساتھ نہیں رہ پا رہی۔ تو کچھ دیر ہی گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ نباہ رہے، یہ نکاح میں رہیں، یہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، اور زید کو آپ تاکید کر رہے تھے کہ تم نے نہیں چھوڑنا ہے، حضرت زینب کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو۔ بہرحال یہ نکاح جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور حضرت زید جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ رہنا چاہتے تھے اور حضرت زینب نہیں رہ پا رہی تھیں تو طلاق دے دیتے ہیں۔ اب وہ پھوپھی ذات بھی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میں نے چونکہ نکاح کروایا تھا، اب یہ طلاق کی جو ہے وہ زحمت لے کر ساتھ کہاں رہیں گی؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہ تھی کہ اب اس جو منہ بولے بیٹے کے ساتھ جو نکاح ہے، اور یہ جو عربوں نے اس غلط رسم کو رواج دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ اس کو بالکل اصل بیٹا ہی سمجھ لیتے ہیں، اصل بیٹا ہی سمجھ لیتے ہیں، وراثت میں بھی حصہ دے دیتے ہیں، وراثت میں بھی حصہ دے دیا ہے، احکام وہی جاری کر دیے ہیں۔ تو عرب جو ہیں اب اس بدعت سے، اس غلط رسم سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالنا چاہ رہا ہے، اور اب احکام وہ جاری کر رہے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وہ مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ والی آیت پھر اسی پس منظر میں نازل ہوتی ہے، اور یہ والی آیات بھی کہ تم منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، یہ ان کہہ دینے سے بیٹا نہیں بن جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ احزاب ہی کی آیت 4-5 ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دل میں 2 دل نہیں رکھے، اور تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، تمہارے منہ سے کہہ دینے سے کچھ ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کا قانون ہے وہ اللہ کا، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں جائے گا، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہ صحیح راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت کے ساتھ ہی پکارو، یعنی زید بن محمد اب زید بن حارثہ ہی ہیں، ان کو اس نام سے ہی پکارا جائے گا، زید بن حارثہ اصل باپ کے نام سے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرین عدل ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، غلام ہیں، کہیں سے آ گئے ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے شریک قبیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں پر رہیں گے ایسے۔ یہ آیات اب اس پس منظر میں حضرت زید کے ساتھ طلاق پہلے آنا شروع ہو گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وہ حضرت زینب کا نکاح ان سے ہو جائے، تاکہ آپ ہی اس رسم کو ختم کرنے کی ابتدا کریں۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت جو ہے اس کے الفاظ دیکھیے کہ خاتم النبیین کا یہاں پر کیا محل ہے، یہ لفظ جو آتا ہے اس کا محل نہیں بن رہا ہے، بھی سورہ احزاب کی، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ ہی کو ختم کرنا، تو آپ ہی نے یہ کام ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے وہ سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ آپ کسی اور کی کروا دیتے، یعنی خود کیا ضرورت تھی، آپ ہی نے اس بدعت کو، اس بد رسم کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے آپ یہ اس آیت کو دیکھیے نا کہ مردوں میں سے محمد تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو یہ نبوت کی مہر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پیچھے سے پس منظر میں سیاق سباق میں اس آیت کو رکھ کے دیکھیے تو کیا معنی ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، تو آپ ہی کو یہ کام کرنا ہے، یعنی کہ اس طرح آیت نازل ہوتی ہے۔ ورنہ آپ اس کو اگر سیاق سباق سے کاٹ کر دیکھیں تو اس کے الفاظ سے یہ مفہوم ہی ادا نہیں ہو رہا کہ یہاں پر اس لفظ کے آنے کا کیا محل ہے، کیا بات ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے۔ فرمایا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدِيَائِهِمْ، اور ہم نے
بس جب زید نے اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، یعنی نکاح ختم ہو گیا، طلاق دے دی گئی، عدت پوری ہو گئی، تو ہم نے اسے تم سے بیاہ دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے ہی اس رسم کو ختم کرنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے، کہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں کوئی تنگی باقی نہ رہے. اب باقیوں کے لیے بھی یہ اسوہ بن گیا ہے، یہ حکم نازل ہو گیا ہے، یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہے، اور یہ مسئلہ دوبارہ بعد میں پیدا بھی نہیں ہوا. اور یہ قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ تھوڑا اس سے ہچکچا بھی رہے تھے. یہ کیا یہ منافقین کی وجہ سے ہی تھا؟ ظاہر ہے منافقین جو ہیں وہ اب اس بات کو اچھالیں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھو اپنی بہو سے نکاح ہو گیا ہے، یہ کیسی بات ہے کہ یہ دوسروں کے لیے تو ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ باتیں تو ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں. اب ان باتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے دل میں بھی یہ بات آئی، اگر یہ ایسے ہو جائے گا تو یہ منافقین جو ہے وہ ادھم مچا دیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے اور اللہ جس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے کہ یہ کیا کہیں گے بعد میں، یہ کردار کشی کی کوشش کریں گے، یہ کردار کشی کی کوشش کریں گے، یہ باتیں بنائیں گے. اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. ساتھ ہی سورہ احزاب ہی میں 38 اور 39 نمبر میں فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اور نبی کے لیے اللہ نے جو کچھ فرض کیا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیا فرض ہے؟ کہ بدعات کو ختم کرنا ہے، شرک کو ختم کرنا ہے، اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. یہ اللہ کے نبی پر اللہ نے فرض کر دیا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ تو پہلے پیغمبر بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں جیسے اے نبی آپ کر رہے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ جو فیصلہ کر لے وہ ہو کر رہتا ہے. یعنی یہ نکاح جو ہے یہ ہو کر رہے گا. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. یخشونہ، وہ اسی سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کر رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور وہ اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تو حساب لینے والا کافی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ محسن صاحب. آج بہت اہم معلومات آپ سے ہمیں جاننے کو ملیں اور بہت اہم موضوعات زیر بحث آئے. خواتین و حضرات، آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگلی نشست میں یہیں سے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.